جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دے رہے تھے تو ان مشرکین نے یہود کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تم ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتاؤ، کچھ ایسے سوالات بتاؤ کہ جو سوال ہم ان سے پوچھیں تو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے یا نعوذ باللہ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو ان یہود کے علماء نے 3 سوال ان مشرکین کو بتائے کہ یہ سوال ان سے پوچھو، اگر یہ اس کا جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ ان میں سے پہلا سوال روح کے بارے میں تھا کہ ان سے پوچھے کہ روح کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر عطا فرمایا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ تیسرا سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا، پوچھا کہ ان چند نوجوانوں کا قصہ بتائیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے طویل عرصے کے لیے سلا دیا تھا۔ تو وہ قصہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ اور جب شروع کیا تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ کوئی عجیب چیز ہے؟ دنیا کے اندر کوئی کتنی ہی عجیب چیز دنیا والوں کے لیے ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز عجیب نہیں ہے۔ بھائی یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا عجوبہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز عجیب نہیں ہے۔ دنیا والوں کے لیے عجیب ہے کہ اذ ابى الفتية الى الكهف، پھر آگے اس کا قصہ بیان فرمایا کہ یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کے زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اور یہ اہل توحید تھے۔ اور وہ مشرک بادشاہ اہل توحید پر ظلم و ستم ڈھایا کرتا۔ اب جب یہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے تو شہر سے باہر نکل آئے اور ایک غار کے کنارے پہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے یہ دعا کی اذ ابى الفتية الى الكهف، جب وہ نوجوان پہنچے اس غار کے کنارے پر، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی خاص رحمت، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی ایک رحمت تو وہ ہے
کہ جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت اللہ رب العزت کی عام ہے، کہ انسان اس دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ انسان بول رہا ہے، انسان سن رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، انسان کھا پی رہا ہے، انسان سو رہا ہے، سو کر اٹھ رہا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، یہ ساری اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں۔ اور رحمت، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے، ہر انسان کو مل رہی ہے، ہر جانور پہ اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، چرند پرند پر اللہ رب العزت کی یہ رحمت عام ہے۔ لیکن جو دعا مانگی اصحاب کہف نے تو کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، کیونکہ ہم اس دہانے پہ آ کھڑے ہیں کہ اگر شہر کی طرف واپس جاتے ہیں تو ظالم بادشاہ کا ظلم اور جبر ہے، اور اگر یہاں رہتے ہیں جنگل کے اندر تو یہاں کوئی زندگی کے اسباب نہیں ہے، یہاں پر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ رہائش کی کوئی خاص جگہ ہے، تو اب ہم نہ واپس جا سکتے نہ یہاں رہ سکتے، اب تو ہی ہمارے لیے کوئی بندوبست کر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر بھلائی عطا فرما آسانی کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ رشد اس کا معنی بھلائی بھی ہے، رشد ہدایت بھی ہے، لیکن انسان کی روحانی زندگی کے ساتھ ہے، اس کے دین کے ساتھ ہے۔ اور رشد کا مطلب دین اور دنیا کے تمام معاملات کے اندر سیدھا رستہ ہے، کہ انسان دین کا کام کرے یا دنیا کا کوئی کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے، اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو، اسے کہتے ہیں رشد۔ تو دعا کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب یہ دعا ان اصحاب کہف نے مانگی، اور کن حالات میں مانگی؟ کہ جب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، پیچھے جاتے تو ظالم حکمران کا ظلم اور ستم تھا، اور یہاں رہتے تو یہاں پر بظاہر زندگی کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو کیسی رحمت عطا فرمائی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر ایسی تھپکی دی کہ وہ اس غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، 3 صدیاں اور 9 سال اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سلائے رکھا، نہ ان کے جسم کو گلنے دیا، نہ ان کو بھوک لگنے دی، نہ پیاس لگنے دی، نہ کیڑوں مکوڑوں تک ان کو پہنچنے دیا۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اسی صورت کے اندر آگے جا کے آتا ہے کہ جب سورج آتا تو وہ بھی گنی کترا کر نکل جاتا کہ ان کے اوپر سخت دھوپ نہ پڑے، اور بالکل روشنی بھی نہ پہنچے، یہ بھی نقصان دہ تھی۔ تو روشنی پہنچتی لیکن دھوپ کی شدت نہ پہنچتی،
اللہ رب العزت نے یوں ان کا انتظام کرا، اور 309 سال تک اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت انہیں عطا فرمائی اور وہ وہاں سوتے رہے۔ جب 309 سال کے بعد وہ اٹھے، جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو پھر انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اب ایک ساتھی کے ذمے کچھ سکے دے کر یہ لگایا کہ چپکے سے باہر جاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلے، اپنی شناخت چھپا کر جاؤ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ تاکہ ہم ناشتہ کر لیں۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم رات سوئے تھے اور اب صبح ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ شخص بازار گیا اور جا کر وہ سکے دکاندار کو دیے، اب دکاندار کبھی سکوں کو دیکھے کبھی ان کو دیکھے کہ یہ اتنے پرانے سکے 309 سال پرانے، یہ تو اب نہیں چلتے۔ اور اس دوران اللہ رب العزت نے ان کو نیک حکمران عطا فرما دیا۔ تو جب اس حکمران کو پتہ چلا تو انہیں بلایا، ان کا اعزاز اور اکرام کیا، اور پھر ان کی یاد میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر ہمارے لیے ہماری نظر میں کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ، کتنی ہی ناممکن حالات کیوں نہ نظر آ رہے ہو، کتنا ہی یہ محسوس نہ ہو رہا ہو کہ اب کوئی چارہ نہیں، اب تو مارے گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی حالات مشکل نہیں ہے، کسی لمحے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں کتنے ہی مشکل حالات نظر آئے، بظاہر ہم کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ صحیح ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو پچھلی امتوں کے اور پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ ان حالات سے یہ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آج قصہ سنا دیا، کہانی سنا دی، بات ختم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو یہ واقعات بیان کیے ہیں یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں کہ کتنے ہی مشکل حالات ہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک رکھو۔ اللہ رب العزت سے اگر تعلق ٹھیک ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتے۔ بظاہر مشکلات آزمائش آتی ہے، جیسے کہ اصحاب کہف پہ بھی بظاہر آزمائش آئی کہ ایسا حکمران آیا کہ جو توحید کا دشمن تھا، دین والوں کا دشمن تھا، اللہ والوں کا دشمن تھا، لیکن انہوں نے ان حالات کے اندر اللہ کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، ان حالات سے پریشان ہو کر اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، بلکہ قربانی دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ جنگل میں جائیں گے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، اس حالت کے اندر موت آ جائے گی، قربانی دینے کو تیار ہوئے اور اللہ کی توحید پر راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور مدد بھی مانگی اللہ سے۔ اور کتنی خوبصورت دعائیں ہیں یہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں۔ ہم ان دعاؤں سے اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے مدد مانگی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں اگر بظاہر جتنے ہی مشکل حالات نظر آ رہے ہیں،
ہم جتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، ہم اگر اس راہ پر آ گئے، ہم نے یہ عہد اور تہیہ کر لیا کہ کتنا ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑنا، اللہ رب العزت کا دامن نہیں چھوڑنا، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تعلق ٹھیک کیسے ہوگا؟ بندہ جب اپنے رب کی مانے گا تو اللہ رب العزت کو محبوب ہوگا، اور اگر بندہ نافرمانی میں پڑا رہے، اللہ رب العزت کی اطاعت پہ اپنے آپ کو راضی نہ کرے، اور چاہے یہ کہ اللہ رب العزت کی مدد مجھے ملتی رہے، اللہ رب العزت کی رحمت ملتی رہے، تو یہ اللہ رب العزت کا اصول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کس حال میں ہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ ہے تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارا سب کچھ بگڑ رہا ہے، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ تو ان اصحاب کہف کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ٹھیک ہو، اللہ کی توحید پر قائم رہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طاقت پر اس سے مرغوب نہ ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہے، اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو وہ طاقتور کچھ کر سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اتنی ساری طاقت لگا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، یہ ہے توحید۔ اور اگر ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے کہ نہیں جی فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں یوں کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، تو یہ پھر ہماری توحید کے اندر کمزوری ہے، ہماری اللہ پر ایمان میں کمزوری ہے، ہماری اللہ سے تعلق میں کمزوری ہے۔ تو اللہ پر ایمان اپنا پختہ رکھ کر، اللہ پر یقین پختہ رکھ کر، توحید پر اپنا ایمان درست رکھ کر، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العزت سے رحمت طلب کریں گے، تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے گا، ہمیں اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔